نحوست کس چیز کے اندر ہے؟ یاد رکھو، نحوست یا برے اثرات ہمارے اعمال کے اندر ہوتے ہیں، برے اثرات ہمارے اعمال کے ہوتے ہیں۔ ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں سوئے ہوئے بیٹے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی، جس بیٹے کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا، وہ بیٹا آپ کے سامنے کیسے جھکے گا؟ جو بیٹا اللہ رب العالمین نے جس کو اتنا بڑا وجود دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، اتنا بڑا وجود دیا، اور آپ نے اس بیٹے کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، دن میں 5 دفعہ جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ جب تم نے بیٹے کو یہ نہیں سکھایا تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک روٹی کا نوالا کھلا کر تم اپنے بیٹے کو فرما بردار بنا لو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک بیٹے کو دینی احکام نہیں سکھاؤ گے، بیٹا فرما بردار نہیں ہوگا۔ اس کے اندر سفر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں پیدا ہوا، اس نے سفر کے مہینے میں یہ کام کیا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صبح بیٹا سویا رہا، آپ بھی سوئے رہے، آپ کے اعمال کے اندر بھی نحوست ہے، بیٹے کے اعمال کے اندر بھی نحوست ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست کا اثر 40 کروڑ تک رہتا ہے۔ تو جس گھر کے اندر میرے بھائیوں بے نمازی ہوگا، اس کا اثر کیسا ہوگا؟ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرنی اور کالے کتے کے اندر نحوست کو دیکھنا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرو میرے بھائی، اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، کالے کتے کے اثرات نہیں ہوتے۔ حرام کھانے کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو سود پہ رکھ کے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود والے کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، سود کھانا کم نہیں کرتے اور کالے کتے کے اندر نحوست دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق میں نحوست نہیں ہے، یہ جو تم سود کھا رہے ہو تمہارے اس عمل کی نحوست ہے۔ شریعت کے مطابق جب تک اپنی زندگی کو نہیں ڈالو گے، اس نحوست سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے اس زمانے میں پائی جانے والی کئی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک چیز مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہیں۔ آج اگر ایک محفل میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 40 آدمیوں کو وہ بیماری ہے جو اس سے پہلے کسی آدمی کو نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بے حیائی اور فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، اس امت میں بیماریاں پھیل جائیں گی۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اس کے اندر کیا دیکھ رہا ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے، اور بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، جب بے حیائی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی تو بیماریاں پھیلے گی۔ دوائیں ایجاد ہونے سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، سائنس کی ترقی کرنے سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی۔ بیماریاں ختم ہوں گی جس اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں، وہی اللہ حکم دے گا تو بیماریاں ختم ہوں گی۔ اور وہ اللہ کب حکم دے گا؟ کہ جب بے حیائی اور فحاشی کے کام مک جائیں گے، بے حیائی اور فحاشی ختم ہو جائے گی تو یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔